من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ ہماری چھٹی تقریر ہے اور اس سلسلے کی 4 تقریریں باقی رہ جاتی ہیں. میں کبھی کبھی آپ کے نقطۂ نگاہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ ادارہ جس کو مجلس کہتے ہیں اس نے کہاں تک آپ کی ذہنی آپ کی امداد کی ہے. اس مجلس نے کہاں تک آپ میں بیداری پیدا کی ہے. یہ زندگی جو مسلسل آفات و حوادث سے ہمکنار ہے بعنوان مجلس کیسے مطمئن نظر آتی ہے اور ہر گونا اضطراب کو لیے ہوئے انسان یہاں پہنچ کر کیسا اپنے آپ کو ایک سوئی کے ساتھ کسی اچھی بات کے سوچنے پر آمادہ پاتا ہے. مجلس تجدید ہستی مومن ہے اور اس مجلس میں ہمارے بچوں کی، ہمارے بہنوں کی، ہماری لڑکیوں کی، ہمارے جوانوں اور ضعیفوں کی وہ تربیت کی ہے کہ 1000 درس گاہوں کی 1000 کتابیں بھی اتنی تربیت نہ کر سکتی. یہ مبالغہ نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، خود ستائی نہیں ہے. یا ہم اپنے عمل کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. یعنی خود اس اجتماع پر عقل انسانی یا کوئی مکتب فقہی جو چاہے حکم لگائے، لیکن اپنی جگہ پر نتائجیت کے اعتبار سے کیا آپ کا دل یہ گواہی نہیں دے گا کہ اس مجلس نے ایک مستقل قوم میں ایک ایسا احساس بیداری پیدا کر دیا
کہ جہاں ان کے بچے اپنے آپ کو اس تربیت کے ماحول میں دیکھتے ہیں، اس تربیت کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر دوسری مجلس کے انتظار تک وہ اپنے آپ میں ایک ادب محسوس کرتے ہیں، ایک ادب محسوس کرتے ہیں. یعنی اگر دنیاوی صحبتیں کہیں ان کو مذہب سے بغاوت پر آمادہ کریں، اگر بری محبتیں ان کو خدائے قیوم لم یزل و لا یزال سے دور لے جانے کی کوشش کریں، اگر برے دوست ان کو غیبت پر آمادہ کریں اور اخلاق ذمیمہ کی طرف کھینچیں، تو سب سے بڑا مجلس کا اثر یہ ہے کہ پابندی سے مجلس میں آنے والے اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانے کے لیے اس لیے بے چین رہیں گے کہ مجلس میں بیٹھ کر وہ جن ہستیوں کا مسلسل ذکر سنتے ہیں وہاں خالی فلسفہ نہیں ہے، عمل ہے، وہاں صرف فلسفی نہیں ہے بلکہ مستقل ایک درس حیات، ایک درس حیات. تو یہ تصور یا یہ اظہار نہ بے وقت ہے نہ نامناسب ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ان اجتماعات نے ہماری دنیا بدل دی ہے، ہم میں معرفت الہی کا جذبہ پیدا کیا ہے، ہم میں احترام رسول کے کیفیات بھر دی ہیں، ہم کو من حیث الکل ایک ایسی محبت سے قریب تر کر دیا ہے کہ جس محبت خیر نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم شر سے بچیں، جس نیکی کی محبت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم برائی سے دور رہیں. ہمارے بچے اپنا وقت رائے گاہ نہیں کرتے، ہمارے بچے بری صحبتوں میں نہیں بیٹھتے، ہمارے بچے غلط راہوں پر نہیں چلتے. اور پھر آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ سال بھر کی گفتگو کیوں کروں، محرم کا چاند دیکھ کر ایک طویل مدت کے لیے ہماری عورتیں، ہمارے بچے اپنے آپ کو لہو و لعب سے دور رکھتے ہیں. میں نے ایک عجیب اشارہ کیا ہے، اپنے آپ کو لہو و لعب سے دور رکھتے ہیں. اب وہ رسم کا جبر صحیح یا محبت کا لازمہ صحیح کہ رسم مجلس نے مجبور کیا ہے کہ نہ جاؤ باہر، یا لازمہ محبت یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں. تو اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پایا جہاں مجلس تربیت کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. یہی مجلس میں ہم آیات قرآنی کو سنتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، احادیث پر غور و فکر کرتے ہیں. اسی مجلس میں پتا چلا کہ فکر کو مسلسل ہونا چاہیے، فکر کو مربوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ غیر مسلسل فکر اور غیر مربوط افکار انسان کو کسی نہ کسی مقام پر دھوکہ دے جاتے ہیں. اسی مجلس نے ہدایت کی ہے کہ دیکھو دنیاوی اعتبار سے اب جو چاہے کرو، مگر اخروی اعتبار سے انسان پارٹی کو نہیں بدلتا. جس کا ساتھ دیتا ہے بار بار اس کو تبدیل نہیں کرتا. آج اس کا ساتھ دے دے، کل اس کا ساتھ دے دے، پھر اس کا ساتھ دے دے. سیاست میں جائز ہو تو ہو. یہ مجلس نے بتلایا کہ جس ماحول میں آنکھ کھلی اسی ماحول میں مر گئے. وہ آغاز، وہ انجام، کم از کم یہ تسلسل ہماری زندگی کا تو کوئی دیکھے کہ ایک محبت کے ساتھ جی رہے ہیں، ایک محبت کے ساتھ مر جائیں گے. اب یہ زندگی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں دوسروں کی نگاہ میں نامناسب صحیح،
دوسروں کی نگاہ میں غیر منفعت بخش صحیح، لیکن ہر وہ شخص جو اس زندگی کو غیر منفعت بخش سمجھتا ہے وہ اپنے دل کی تنہائی میں محسوس کر رہا ہے کہ مجلس نے کہاں تک ان کو فائدہ پہنچایا ہے، اور اسی تنہائی میں محسوس کرتے کرتے والہانہ طریقے پر کبھی وہ اپنے آپ کو بھی پہنچا دیتا ہے مجلس میں، اور یہ جان کر یہاں سے اٹھتا ہے کہ یقیناً معلومات میں اضافہ ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی عصبیت اس تازہ اضافے کو خالص مذہبی جانے، یہ اور بات ہے کہ اس کے احباب کا دائرہ اس افادے کو عقیدہ سمجھے۔ مگر جو کچھ بھی ہو، آپ جانتے ہیں نا کہ درس گاہوں میں کتنا قیمتی ہے تعلیم کا پانا، کس قدر تکلیف دہ ہے کتابوں کا مہیا کرنا، اور پھر اس کے بعد مختلف آرا سے ہمکنار ہونا، اور پھر امتحان کی فکر میں کتابوں کو پڑھنا، اور امتحان کے گزرتے ہی پھر سب کچھ بھول جانا۔ اب تک تو یہی دستور رہا ہے دنیاوی درسگاہوں کا، مگر مجلسوں کا عالم یہ ہے کہ مجلس کے بعد مجلس، سلسلے کے بعد ایک اور سلسلہ، یہ بتلاتا ہے کہ یہاں کسی ایسے امتحان کی تیاری نہیں ہے جہاں ظاہری سند ملنے والی ہے، بلکہ یہاں انسان اپنے آپ کو مستعد کرتا جا رہا ہے، مستعد کرتا جا رہا ہے، استعداد کو پیدا کرتا جا رہا ہے کہ کہیں غیب نظر آئے۔ اب یہ گفتگو اتنی بلند ہے کہ یہ کیسے کہوں کہ ہر کس و ناکس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس جملے تک پہنچنا، اس لیے کہ کوئی منتظر کھڑا ہے تو اس بات کا انتظار نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، اس بات کا انتظار ہے کہ ان میں استعداد کب پیدا ہو، اس کو انتظار استعداد ہے، اور مجلس مستعد کیے جا رہی ہے، استعداد کو بڑھا رہی ہے۔ انہی مجلسوں میں ایک ایک بچے کو، ایک ایک جوان کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو یہ سنایا جاتا ہے کہ اگر بنیاد فکر درست ہے، اگر بنیاد فکر درست ہے تو یقین جانو کہ انجام فکر کامیاب ہے، اور اگر نہیں آغاز ہی میں تلون ہے تو پھر اختتام میں یقیناً اضطراب ثبات نہیں ہے۔ ہم حیات دنیا میں بھی ثبات چاہتے ہیں، آخرت میں بھی ثبات چاہتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صاحبان ایمان کو خدا ثبات دیتا ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ثبات بغیر تسلسل فکر نہیں، اگر عقل سے شروع کرتے ہو تو عقل ہی پیش نظر ہے، اور اگر نہیں احکام سے شروع کرتے ہو تو پھر عقل کی مداخلت کا ہے، عقل کی مداخلت کا ہے۔ گفتگو جب یہ ہے کہ شرع میں عقل کا کام کیا ہے، تو پھر اسلام کو فلسفے کے انداز میں پیش کرنے کے معنی کیا ہے؟ اس کے لیے لفظ آئیڈیالوجی کا پیدا کرنا اور ڈھونڈنا اور اس کو فلسفہ زدہ کر دینا، یہ کہاں تک مناسب ہے؟ شرائع کی علتیں نہیں دیکھی جاتی، نماز کے وجوہات نہیں بتلائے جاتے، روزے کے فوائد پر گفتگو نہیں کی جاتی، حج کی علتوں کو نہیں ٹٹولا جاتا، ایک وجہ کے بعد دوسری وجہ پر گفتگو اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم اپنی عقل سے جتنی علتیں ڈھونڈیں گے کہ اس واجب حکم کی علتیں یہ ہیں، تو جیسے عقل ترقی کر جائے گی علتیں بدل جائیں گی۔
اس لیے خود آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عقل سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. جب یہ پہلے سے طے کرتے ہیں کہ تعقل شرع میں نہیں ہے تو پھر شرع کو حکم کے اعتبار سے لیا جائے, تعبد کے اعتبار سے لیا جائے. قرآن نے وضاحت کر دی کہ اے رسول یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے سمت قبلہ کو بدل دیا, درا حالے کہ ہر طرف ہم ہیں, مگر سمت قبلہ کو بدل دیا. کیوں؟ صرف یہ جاننے کے لیے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے, رسول کی مخالفت کون کرتا ہے. کیا کہنا. اب آپ اگر وجوہات دیں گے کہ کعبے کو قبلہ ان وجوہات کے اعتبار سے بنایا ہے, تو قرآن ان وجوہات کو تسلیم کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. تو اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہم صرف حکم پر گفتگو کریں گے تو کتاب اتنی ضخیم تو ہو نہیں سکتی. اسلامی نظریہ حیات کی, اور جہاں تعقل پہ گفتگو چھڑ جائے گی بہت سی باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا, بہت سا اختلاف پیدا ہوگا. ظاہر ہے کہ عقل کے مدارج ہیں اور اس تعقل کے ساتھ راہیں الگ الگ ہو جائیں گی. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کچھ علم دینے کے لیے, کچھ افادیت کا خیال کرتے فائدہ پہنچانے کے لیے یہ طے کر لیا جاتا کہ 100 فقہی مسائل اپنے بچوں کو ہم یاد دلائیں گے. اس سے بہتر تو یہ تھا, اس فلسفہ زدگی سے بہتر یہ تھا کہ 100 مسائل فقہ کے یاد دلائے جاتے, اور اس شان سے یاد دلائے جاتے کہ الفقہ علی مذاہب الخمسہ, کہ 5 مکاتب فقہی کے پاس یہ مسئلہ کیا ہے. نماز کے کچھ مسائل آپ نے چن لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, امام مالک نے یہ فرمایا, امام شافعی نے یہ کہا, امام احمد بن حنبل نے یہ کہا, امام جعفر صادق نے یہ کہا. اگر آپ اتحاد چاہتے تھے اس سے بہتر اور کون سی صورت ہو سکتی تھی کہ 100 فقہی مسائل آپ اس طرح سے چن لیتے. اور اگر آپ پاس نہیں ہیں تو میں کتاب کا حوالہ دوں, یہ الخلاف ایک کتاب ہے, اس کو یاد رکھیے. محمد ابن حسن الطوسی جن کا سن وفات 460 ہجری ہے, انہوں نے یہ کتاب لکھی. انہوں نے 16,000 مسائل لکھے ہیں کہ امام مالک نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, امام اعظم نے یہ کہا, امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا, جعفر ابن محمد. اگر یہ کتاب یونیورسٹی کے کتاب خانے میں نہیں ہے تو اس کتاب کو حاصل کیا جائے, اور اس سے 100 مسائل, کتنی خدمت ہوتی. یعنی ہر طالب علم نہ صرف اپنی فقہ سے واقف ہوتا, اس کو اپنا جان کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ میری فقہ ہے, بلکہ اور 4 مکاتب فقہی سے واقف ہوتا کہ یہ مسئلہ وہاں یہ ہے, وہاں یہ ہے, وہاں یہ ہے, وہاں یہ ہے. اور کیا عجب اگر زمانہ کبھی اس کو قاضی بنا دے تو وہ 5 مکتب پر بیٹھ کر کہتا کہ اگر تم حنفی ہو تو فتویٰ یہ ہے, شافعی ہو تو فتویٰ یہ ہے, حنبلی ہو تو فتویٰ یہ ہے, مالکی ہو تو فتویٰ یہ ہے. مگر کبھی اس انداز سے غور نہیں کیا. ہم ہمیشہ اپنے ذہن 200 برس کی انگریزوں کی غلامی کے بعد یہی سمجھتے رہے کہ آزاد ہو گئے, مگر گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس لیے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اسلامیات کے موضوع کے انتخاب بھی میں غلطی ہو, اور اتنی کشمکش سے 2-4 ہونا پڑا کہ ایک تو لکھنے والے نہیں ملے,
اور جب لکھنے والے ملے تو ان کو منتخب کرنا پڑا، ایک ہی مضمون میں 10 جملے ان کے لیے، 5 جملے ان کے لیے، 1-2 پیراگراف ان سے مانگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مضمون غیر مسلسل تالیف کا ایک شاہکار بن گیا اور فکر غیر مربوط ہو گئی۔ اگر فقہی مسائل یاد دلائے جاتے تو اس میں خطرہ تو نہیں تھا، گھبرانے کی بات نہیں تھی، لڑائی جھگڑے کے قصے نہیں تھے۔ حنفی فقہ یہ ہے، مالکی فقہ یہ ہے، شافعی فقہ یہ ہے، حنبلی فقہ یہ ہے، شیعی نقطۂ نظر یہ ہے۔ خواہ وہ مسا کا مسئلہ ہو یا نماز میں ہاتھ کھولنے کی باتیں ہو یا بند کرنے کی گفتگو ہو یا روزے کے احکام ہو یا زکوٰۃ کی گفتگو ہو، سب کو معلوم ہو جاتا کہ فرق کہاں ہے اور یاد رکھتے سب، اور اضافہ ہوتا فقط امتحان کے لیے نہیں، امتحان کے بعد بھی مجبوراً بچے کتاب کے صفحات کو الٹتے، اس لیے کہ عملی دنیا میں ان مسائل کی ضرورت تھی، فقط بچے نہیں پڑھتے، بچوں کے ماں باپ بھی پڑھتے۔ آپ نے اس افادیت کا خیال نہیں کیا، اور یہ گفتگو ہم ہی کر سکتے تھے، اس لیے کہ مسائل کو پیش کرتے ہوئے کبھی خطرہ ہم نے محسوس نہیں کیا، کبھی کوئی خوف ہم نے محسوس نہیں کیا کہ اس میں یہ خوف ہے، اس میں یہ خطر ہے، کچھ نہیں، اس لیے کہ ان دامنوں سے وابستگی ہے کہ جو کمال قرب پر، کمال تقرب پر، جن کا عالم یہ ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دوستان خدا ہے، نہ خوف ہے نہ حزن ہے، نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ تو اس تقرب پر کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دلی ہمدردی کے ساتھ ان کامل انسانوں نے حقیقت دین کو، حقیقت مذہب کو سمجھانے کی کوشش کی اور فکر کو مربوط رکھا۔ اگر یہ کہا کہ یہ شریعت ہے تو یہ کہا کہ کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل وکلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یہ فرمایا کہ جس کا شریعت نے حکم دیا اسی کا عقل نے حکم دیا، جس کا عقل نے حکم دیا اسی کا شریعت نے حکم دیا، اس لیے کہ شارع مقدس عقل اول ہے۔ اب یہاں ہر 2 صفحے کے بعد ایک اعتذار کہ ہم عقل سے علتوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم عقل سے ان باتوں کو نہیں پہچان سکتے، یہ احکام ہے۔ اور پھر جہاں فلسفے کی ضرورت پڑی، عقل ہی عقل ہے، مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں کہ روزہ اس لیے اچھا ہے، نماز اس لیے اچھی ہے، زکوٰۃ اس لیے دینا ضروری ہے، اب عقل پہ بحث چھڑ گئی۔ تو یہ 2 عملی ساری کتابوں میں ہم نے دیکھی ہے اسلامیات کے نام سے کہ کبھی عقل ہے کبھی شریعت، کبھی عقل ہے کبھی شریعت، اور اس لیے بڑی پریشانی ہم نے محسوس کی۔ اور ایک مرتبہ جب یہ کہہ دیا کہ حسن و قبح اشیاء شرعی ہے، عقلی نہیں ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اشیاء کا اچھا ہونا یا برا ہونا عقلی نہیں ہے، شرعی ہے، تو پھر اتنے ضخیم کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ احکام شرعی وہ عقل کا دخل ہی نہیں، اور اگر حسن و قبح اشیاء عقلی ہے تو پھر ایک بنیادی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ایک بنیادی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ ظلم برا ہے، عقل کہتی ہے کہ چوری بری ہے، عقل کہتی ہے کہ جھوٹ بری بات ہے، عقل کہتی ہے کہ چغلی کھانا برا عمل ہے، عقل کہتی ہے کہ غیبت برا کام ہے، عقل کہتی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا دامن تھامنا برا ہے۔ فقط اس ایک جملے سے بچنے کے لیے کہہ دیا حسن و قبح اشیاء عقلی نہیں ہے، عقلی نہیں ہے، جو شرع راہ بتلا دے، جو شرع راہ بتلا دے۔ تو اب ایسی صورت میں عالم کے ہوتے ہوئے
کسی کم درجہ عالم کے پاس جانا، فقیہ کے ہوتے ہوئے کسی کم درجہ فقیہ کے پاس جانا، عارف کے ہوتے ہوئے کسی غیر عارف کی خدمت کرنا مستحسن نہیں ہے عقلاً. مگر جب یہ کہا کہ نہیں، یہ عقل کا کام ہی کیا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عقل کا کام ہی نہیں ہے تو اسی مسئلے کو لے کے چلیے انتہا تک کہ یہ عقل کے توجیحات نہیں ہے، عقل توجیحات نہیں دیتی. عجیب بات ہے کہ انسان یا عقل کا پابند رہے تو اڑ جائے اور یہی سمجھ کے اڑ جائے کہ جو عقل ہے وہی قرآن، جو عقل ہے وہی حدیث، اور اگر نہیں تو پھر دونوں کو الگ کر دیں، دونوں کو الگ کر دیں. ہماری حد تک ہم شاید اپنے موقف کو زیادہ واضح کر دیں، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ختمی مرتبت نے جو کچھ کہا وہ عین تعقل ہے، اور قرآن کا جو کچھ ارشاد ہے وہ حقیقت عقل ہے. یہ اور بات کہ ہم وجہ نہ دے سکیں، ممکن ہے کہ ابھی عقل اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہو، شاید کبھی پردے اڑ جائیں، شاید کبھی عقل پہچان لے. تو بہر صورت جب یہ طے پا گیا کہ ابھی عقل ان مدارج تک نہیں پہنچ سکی ہے تو ایسے موقع پر یہی طے کیا جائے کہ قرآن فیصلہ کرے، قرآن فیصلہ کرے، قرآن اپنے فیصلے کو سنائے اور قرآن بتلائے کہ انسان جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ادب میں، جس سے گفتگو شروع ہوئی، ادب میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے فلسفے سے، حکیمانہ اقوال سے، ارسطو کی گفتگو سے، افلاطون کے مکالمات سے. آخر کیسے؟ نہیں، یاد رکھیے انسان متاثر ہوتا ہے افراد سے، افراد کی محبت سے، اور اس کے سوا تاثر کا کوئی مقام نہیں ہے. بیٹا باپ سے متاثر ہے، شاگرد استاد سے متاثر ہے، محکوم حاکم سے متاثر ہے، رعایا اپنے ولی نعمت سے متاثر ہے، چھوٹا بڑے سے متاثر ہے، لڑکی ماں سے متاثر ہے. اس کو پریسٹیج سجیشن کہیں گے، تاثیر تفوق، فوق سے اثر پڑا. اور اگر فوق میں نیکی ہو، معرفت ہو، عقل ہو، اچھی باتیں اس میں جمع ہو گئی ہو، اور فوق سے محبت ہو، تو ہر قدم پر نیکی ہے اور ہر قدم پر انسان کے لیے اصلاح ہے. اس لیے آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ ماں باپ جو ممکن ہے اپنی کچھ کوتاہیوں میں مبتلا ہو، پھر بھی اس محبت کی وجہ جو بچوں سے، ان کے دل کے گوشے میں یہ تمنا کہ ہماری جیسی بھی گزرے، یہ بچے کامیاب ہوں، کامران ہوں، کامل ہوں، اچھے رہیں اور وہ راہ اختیار کریں جو راہ مناسب ہو. باپ کی تمنا یہی ہوگی، ماں کی تمنا یہی ہوگی، اور ہزار دعاؤں کی ایک دعا ماں باپ ہی کی طرف سے بچے کے لیے آتی ہے، کوئی اور ان سے بہتر دعا کرنے والا نہیں ہوتا. خالق کا کرم اور اس کی رحمت، اور اس کے بعد ماں باپ کا سہارا. تعجب ہے کہ قرآن مجید نے جہاں توحید الہی کا تذکرہ کیا اور جب چاہا کہ ماں باپ کا تذکرہ ہو تو مالک نے فوراً اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ سوا اس کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے. یہ مقام دیا گیا ماں باپ کو اس کریم علی الاطلاق میں، یہ جان کر کہ ماں باپ میری صفت خلقت کا مظہر ہے.
میری صفت خلاقیت کا مظہر ہے، اس لیے وہ مقام عطا کیا کہ کہا خبردار لا تقل اف لہما، ماں باپ کو اف نہ کہنا۔ اف یہ قرآن مجید میں خاص طور پر یہ لفظ آیا ہے، الف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں تمہارے گھر میں بوڑھے ہو جائیں اور ضعیفی آ جائے تو لا تقل اف لہما ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا معروفا، ماں باپ سے جب باتیں کرو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، اور پھر وقفز لہما، بوڑھے ہو جائیں اور ضعیفی آ جائے تو لا تقل اف لہما ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا معروفا، ماں باپ سے جب باتیں کرو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، اور پھر وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تواضع کا نمونہ بن جاؤ ماں باپ کے ساتھ، اپنی بے مائگی، اپنے تذلل کا اظہار کرو، اپنے شانوں کو جھکا دو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پہ رحم فرما، اس لیے رحم فرما کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری ربوبیت کی ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے، میری حفاظت کی ہے، میں سوتا تھا ماں جاگتی تھی، میں اگر بیماری میں مبتلا ہوتا تھا ماں باپ تڑپ جاتے تھے، میرے لیے دنیا کی رحمتیں میرے ماں باپ نے اٹھائی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پہ رحم کر جیسا ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ کئی مرتبہ تذکرہ ہے، عیسیٰ کو حکم ہوا، عیسیٰ نے کہا مجھے وصیت کی میرے معبود نے کہ برًا بوالدتی، میں اپنے والدہ کے ساتھ نیک عمل رکھوں۔ نبی اولو العزم حضرت یحییٰ کے لیے حکم ہوا کہ یحییٰ اپنے والدین کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اب وہ ماں باپ ابراہیم کے کافر تھے یا مومن تھے یہ نہیں معلوم، رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، یہ قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے۔ اب یا تو قرآن کو لفظاً لفظاً مانو اگر سلسلہ فکر ہے، اور اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ عین تعقل ہے قرآن، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد جو درجہ طے کیا گیا ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہے، یہ عقل ہے۔ ماں باپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، ماں باپ نے تربیت کی ہے، ماں باپ نے پرورش کی ہے، ماں باپ کی دعائیں ساتھ رہی ہیں، ماں باپ برے بھی ہو تمنا یہی تھی کہ میرا بچہ اچھا ہو۔ انبیاء دعا کرتے تھے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور پھر ایسی منزل اگر انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اور اگر انسان کا مرکز بحیثیت اسلام محمد عربی ہے، بحیثیت مسلم کے اگر مرکز محبت خاتم النبی جی ہے، تو اسی کتاب میں اسلامی نظریہ حیات میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم رسول سے مربوط ہیں، یا ایمان کی وجہ سے، یا اطاعت کی وجہ سے، یا اتباع کی وجہ سے، یا محبت کی وجہ سے۔
ایمان، اطاعت، اتباع، محبت. اور محبت رسول سے کتنی چاہیے اسی کتاب میں لکھ دیا گیا. اتنی محبت چاہیے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہارے ماں باپ کی محبت، اگر تمہاری اولاد کی محبت، اگر تمہارے ازواج کی محبت، اگر تمہارے زمینوں کی محبت، تمہارے تجارتوں کی محبت، تمہارے رہے ہوئے گھروں کی محبت، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، رسول کی محبت سے بڑھ جائے، یا جہاد حق کی محبت سے بڑھ جائے، ٹھہرو امر خدا آنے والا ہے تاکہ تم جان لو کہ تم نے کیا کیا. اب آپ نے سن لیا کہ محبت کتنی ہو رسول سے، کہ اپنے بچوں کو اتنا نہ چاہو جتنا رسول کو چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو اتنا نہیں چاہو جتنا رسول کو چاہنا چاہیے. ازواج سے وہ محبت نہ ہو، مساکن سے وہ محبت نہ ہو، تجارتوں سے وہ محبت نہ ہو، زراعتوں سے وہ محبت نہ ہو، یعنی رسول کی محبت ڈومینیٹ کرے. تو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت طلب ہونے والے، کیا محبت رسول کی منزل کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ رسول کے ماں باپ کے لیے مسلمان رحمت طلب ہو؟ کبھی آپ نے ان کے لیے بھی رحمت طلب کی؟ اگر محبت نہیں ہے رسول سے، ایمان نہیں. اور اگر محبت ہے تو شرط یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت ہو رسول سے. اور اگر ہے اتنی محبت تو اپنے ماں باپ کے لیے کہنے والے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کبھی حضرت عبداللہ کے لیے بھی دعا کی، کبھی حضرت آمنہ کے لیے بھی دعا کی. میں ابو طالب کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. کبھی عبداللہ کے لیے دعا کی، کبھی آمنہ کے لیے دعا کی. اللہ ان دونوں پر رحمت نازل کر، رحمت نازل. اور محبت کا کمال اگر رسول سے یہ ہے کہ وہ دونوں کافر تھے، تو جو رسول کے ماں باپ کو کافر بن جائے وہ اپنے ماں باپ کو کب مومن سمجھتا ہے؟ کیا حق ہے اس کو اپنے ماں باپ کو مومن سمجھنے کا؟ گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ خود لکھا جاتا ہے کہ ہم 4 طریقوں سے رسول سے مربوط ہیں، یا ایمان، یا اطاعت ہے، یا اتباع ہے، یا پھر محبت. ایمان اس لیے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ. اطاعت اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اتباع اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت اس لیے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت کہ اگر ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، ازواج کی محبت، مساکن کی محبت، زراعتوں کی محبت رسول کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، ٹھہرو ٹھہرو موت آ رہی ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو اگر محبت ہے تو کیا محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے تو یہ حکم ملے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ کو تو بخش دے، میرے ماں باپ پہ رحم فرما. کبھی دل کی تنہائی میں یہ نہیں سوچا کہ آپ کے ماں باپ تو معصوم نہیں تھے؟ معلوم نہیں کیسے کیسے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، مگر کسی کے سامنے، صاحب غیرت کے سامنے اگر کسی کے ماں باپ کے گناہوں کو گنوایا جائے تو رہے گی پھر دوستی؟ رہے گی دوستی کہ آپ کے باپ تو ایسے تھے، باپ مر گئے، فقط رسول ہی رہ گئے. اس تصور کے لیے کہ یہ لکھا جائے کہ راوی نے کہا کہ میرے باپ کے متعلق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا باپ بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں. یہ مجلس کا ادب نہیں ہے، مختصر
مجلس نے کچھ اور ادب ہم کو سکھلایا. یہ مجلس کی تربیت نہیں ہے, یہ تربیت کچھ اور ہے. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ اخلاق ہیں. اخلاق کا ایک مستقل چیپٹر ہے اسلامی نظریہ حیات میں. کیا ہو گیا اخلاق کو مسلمان کے؟ بھئی اسی اخلاق کے ساتھ یہ بتلایا جائے نا کہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے. اس سلسلے میں کون آئے؟ اگر قرآن فیصلہ کر دے تو سورہ انعام. سورہ انعام میری فکر کے ساتھ چلیے, میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. ارشاد ہوا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا, ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا اور یعقوب بھی, اور ان سب کی ہم نے ہدایت کی. آیت یوں شروع ہوتی ہے تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. یہ وہ استدلال ہے کہ جس استدلال کو ہم نے ابراہیم کو عطا کیا تھا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے بیان کرے, اور علم میں ہم جس کے درجے کو چاہے بڑھا دیتے ہیں. وہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو دو بیٹے دیے, بیٹا یا پوتا دیا, ایک اسحاق ایک یعقوب, اور ان کی ہدایت کی. وہ ہدینا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے. اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے. اور اس کے بعد اب انبیاء کے مسلسل نام لیے گئے, اور یہ کہا گیا کہ ایوب, سلیمان, داؤد, یوسف, موسیٰ, ہارون, ان سب کی ہم نے ہدایت کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اس کے بعد وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اسماعیل, الیسع, یونس, لوط, ہم نے سب کو عالمین پر فضیلت دی. اب یہ آیت سنانا چاہتا ہوں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہم نے ان کے آبا کو, ان کی اولاد کو, ان کے بھائیوں کو مجتبی کیا اور صراط مستقیم کی ہدایت. ملت مسلمہ, یہ سورہ انعام کی آیت ہے. سورہ انعام کلام مجید کا 6واں سورہ ہے. یعنی داؤد, ایوب, یعقوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, اسماعیل, ذوالکفل, یونس, لوط, یونس, یعقوب, اسحاق, یعقوب, نوح, ان سب کے آبا مجتبی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, ہم نے ان کو مجتبی بنایا. تو آبائے انبیاء مجتبی. خدا کے لیے اپنے ایمان کو ذرا سی دولت فکر سے آراستہ کیجئے اور اس میں تھوڑی سی ترقی عطا کرنے کی کوشش کیجئے. ہم دور خاتم میں ہیں, ہم امت یعقوب میں نہیں ہیں, ہم امت نوح میں نہیں ہیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, نہیں, بھائی کو بھی, ذریت کو بھی, باپ کو مجتبی بنایا ہر نبی کے. اور ختمی مرتبت کی گفتگو آئے تو یہ حیرانی, تعجب ہوتا ہے, تعجب ہوتا ہے. یہ عبداللہ کا بیٹا ہے, نام ہی عبداللہ ہے. عبداللہ کا بیٹا ہے, نام ہی عبداللہ ہے. اور
ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. ابراہیم کو جب امامت عطا ہوئی تو ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں امامت جائے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین. آواز آئی کہ امامت ظالم کے پاس نہیں جائے گی. تو پتا چلا کہ ذریت ابراہیم میں ایک طبقہ ایسا گزر رہا تھا جو عدل کے ساتھ امامت کی حفاظت کرتا جا رہا تھا. وہاں ہاشم بھی تھے، وہاں عبد المطلب بھی تھے، عبداللہ بھی تھے. یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے امرؤ القیس کی تعریف کی کہ لامیہ امرؤ القیس بہت غور کے قابل ہے. لامیہ یعنی وہ قصیدہ کہ جس کے قوافی لام پہ ختم یا پھر ردیف لام، جیسی جس کی شرط. چنانچہ لامیہ امرؤ القیس. ہندوستان میں بھی اگر اردو ادب کا آپ کو ذوق ہے، سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ اٹھ گیا بہمن و طے کا چمنستان سے حمل، تیغ اردی نے کیا فصل خزاں مستاصل. یا عرفی کا لامیہ کہ چہرہ پرداز جہاں رخت کشت چوں بحمل، شب شود نیم رخو روز شود مستقبل. یا علی حیدر طباطبائی کا لامیہ اودی اودی یہ گھٹائیں ہیں کہ لیلی کے لیل بن گئی یا شب دیجور سمٹ کر بادل. اسی طرح سے جریر کا لامیہ، اختل کا لامیہ، امرؤ القیس کا. امرؤ القیس کا یہ قصیدہ لامیہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا تھا. پہلا شعر یہ تھا قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول و حوملی. آؤ ٹھہرو، تم دونوں ٹھہرو، تثنیہ کا صیغہ قفا، ٹھہرو، وقف کرو، ہم سب مل کے روئیں، منزل کو یاد کر کے روئیں، حبیب کو یاد کر کے روئیں. دخول و حومل کے پاس، سقط لوا کے پاس آئیں، یہ سب منزلیں ہیں، اور وہاں حبیب و منزل کو یاد کر کے روئیں. ترى بعر الآرام في أرساتها وفي قيانها كأنه حب فلفل. تم ہرنیوں کی مینگنیوں کو ان مکانوں کے صحنوں میں دیکھو گے، ان مکانوں کی وادیوں میں دیکھو گے، گویا وہ حب فلفل ہے. یہ مخضرمی ادب ہے. یہ لامیہ امرؤ القیس ہے. لوگوں نے کہا ابو طالب، امرؤ القیس نے قصیدہ بہت ہی عجیب کہا، تو بے اختیار قصیدے کو شروع کیا. اور لامیہ قصیدہ تھا، اور لامیہ قصیدہ تھا، قصیدے میں قصد کیا. امرؤ القیس نے قصد کیا اپنی شجاعت کا، اپنی حیوانیت کا، اپنی شہوانیت کا، اپنی بدوی زندگی کا. ابو طالب نے قصد کیا محمد عربی کا. اور یہ وہ قصیدہ ہے کہ تاریخ میں محفوظ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. اور اس قصیدے میں بے اختیار کہا خلیلیہ ما اذنی، خلیلیہ ما اذنی لاول غائلی لصغواء فی حق ولا عند باطلی. اے میرے دو دوستو، مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اپنے سامع کو، میں اپنی قوت سماعت کو تمہاری باطل باتوں کے لیے وقف کر دوں. میں صرف حق کی آوازوں کو سننے کا عادی ہوں. لصغواء فی حق، میں حق کی باتوں کو سننے کا عادی ہوں، میں باطل کو نہیں سنا کرتا ہوں. یہ مطلع دیا. امرؤ القیس کا وہ مطلع ہے کہ آؤ بیٹھ کے حبیب و منزل کو یاد کر کے روئیں. ابو طالب کا مطلع یہ ہے کہ میں جو آوازیں سن رہا ہوں وہ حق کی آوازیں سن رہا ہوں، میرے کان تمہارے باطل کی فریادوں کے لیے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ قصد کیا تو کہا علم تعلموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نعبا بقول الاباطل. تم کو معلوم نہیں ہے ہمارا بچہ جھوٹا نہیں ہے،
ان ابننا لا مکذب لدینا، ہم اپنے بچے کی نہ تکذیب کرتے ہیں نہ ہمارا بچہ جھوٹا ہے. اور اگر کوئی باطل پرست محمد کے خلاف کوئی باتیں کرے، لا نابا، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو یہ کہہ دے کہ ہم محمد کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، اس کے ایمان پر گفتگو ہو رہی ہے. وَابْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. محمد وہ ہے کہ جس کے چہرے کا واسطہ دے کر قحط زدہ بستیوں میں جہاں بارش نہیں ہوتی ابر کو بلایا جاتا ہے. وَابْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کی پرورش کرنے والا، بیووں کا خیال رکھنے والا، اسیروں کو پناہ دینے والا، وہی میرا بھتیجا ہے. وَابْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ. یہ تاریخ کا ایک واقعہ سن لیجئے. جب ختمی مرتبہ دنیا سے جا رہے تھے تو پیشانی پر کافی پسینہ آ چکا تھا. زہرا کے زانو پر باپ کا سر تھا، تو بیٹی نے اپنے آستین سے پیشانی سے پسینے کے قطروں کو پونچھتے ہوئے کہا وَابْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اسی حالت میں آنکھیں کھولی، کہا زہرا میرے چچا کا شعر ہے نا، زہرا میرے چچا کا شعر ہے نا. درسن درسن یہ قصیدہ پڑھایا گیا ہے مدینے میں بنی ہاشم میں. اور اس کے بعد ابو طالب نے کہا وہ وزان صدق لا یقیس شعیرۃ وہ میزان عدل وزنہ غیر غائل. یہ وزن کرنے والا ہے، یہ وزن کرنے والا ہے صداقت کا، تولنے والا ہے صداقت کا، کہ جہاں ذرہ برابر تول میں کمی و بیشی نہیں ہوتی. اور یہ عدل کا ترازو ہے محمد، کہ جس کے پلوں میں فرق نہیں ہے، جس کے وزن میں کبھی دھوکہ نہیں ہے کہ کون کس طرح سے تلتا ہے. یہاں آ کے دیکھو. اور اس کے بعد یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت و فواضل. یہ ہے کمال شرافت ابو طالب. میں شعر کے معنی کرنا چاہتا ہوں. یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم، ہاشم کی اولاد محمد کا سہارا ڈھونڈتی ہے، اور ہاشم کی اولاد محمد کی وجہ سے نعمتوں کو پا رہی ہے. دنیا کہتی تھی محمد ابو طالب کے زیر سایہ ہے. یہ ہے کمال شرافت ابو طالب. دنیا کہتی تھی ابو طالب پال رہے ہیں محمد کو، ابو طالب کہہ رہے میں پل رہا ہوں محمد کی وجہ سے. یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فهم عنده في نعمة وفواضل وننصره حتى نصر حوله. اور ہم اس کی مدد کریں گے، اس قدر مدد کریں گے نذہل من ابنائنا وحلائل، کہ اس کے اطراف ہماری لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئیں. یہ ابو طالب کے قصیدے کا شعر ہے. جنگ بدر میں ابو طالب نہ تھے. ابو طالب کا انتقال کب ہوا ہے؟ ہجرت سے 1 سال پہلے. جنگ بدر ہجرت کے 2 سال بعد. جنگ بدر میں جب عبیدہ زخمی ہوئے اور جب عبیدہ کے پاؤں کو تکلیف ہوئی اور ان کا پورا پاؤں کاٹ ڈالا گیا اور رمق جان باقی تھی، تو علی اور حمزہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو اٹھا کر پیغمبر کے سامنے لائے. پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں. بھائی نے بھائی کو دیکھا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. عبیدہ نے مسکرایا، عبیدہ نے مسکرا دیا. رسول نے کہا مسکراتے ہو؟ کہا ہاں. ابو طالب یاد آیا.
ابو طالب یاد آئے. پیغمبر نے پوچھا کیسے؟ کہ یہ شعر ان کا وہ ننصرہ حتی نصرہ حولہ، اتنی مدد کریں گے کہ ہماری لاشیں ان کے گرد تڑپیں گی، اتنی مدد کریں گے کہ ہماری لاشیں ان کے گرد تڑپیں گی اور ہمارے ابروؤں پر بل نہیں آئے. ہم کو ڈراتے ہو؟ آپ نے دیکھا اکیلے محمد ابن عبداللہ اور ابو طالب کا یہ اعلان قصیدے میں کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے اس صداقت کے لیے. مگر دنیا ابھی تک اسی منزل پر ہے، اسی منزل پہ ہے کہ مسلمان تھے کہ نہ تھے. بہرحال میں ختمی مرتبت کے لیے کہہ سکتا ہوں، علی کے لیے مجھے اتنا زیادہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ میں یہ کہوں کہ علی کے والدین کے متعلق کیا خیال ہے. والدہ کو تو دنیا جانتی ہے. فاطمہ بنت اسد کو ختمی مرتبت ماں کہتے تھے اور حالت اسلام میں انتقال ہوا، دنیا نے طے کر لیا. ابو طالب کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہے، مگر جو شخص عبد المطلب کے دین کو جانتا ہے وہ ابو طالب کے دین کو جانتا ہے. میں نے ایک اشارہ کیا، میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے، میں نے آج تھوڑا سا وقت لیا. ایک تمہید تھی، ایک تفصیل تھی، ایک مسئلے تک پہنچنا تھا، کچھ مسئلہ کل تک نہ رہ گیا تھا، اور بعض حلقوں میں شاید یہ سوچا جا رہا ہوگا کہ خاص عقیدے کی تبلیغ کے لیے یہ تقریر وقف ہوئی. نہیں، فقط عقیدہ نہیں ہے، بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے آبائے انبیاء کا ایمان، آبائے انبیاء کا ایمان جن کے آغوش میں انبیاء کی تربیت ہوئی ہے. اس پر کبھی پھر غور کریں گے. بہرحال وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اور پھر محمد کے ماں باپ، پھر محمد کے ماں باپ. ہمیشہ یاد رکھیے کہ بزرگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان سے آتی ہے اور انسان خاندان پہ ناز کرتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرامت وہی ہے کہ جہاں باپ دادا کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر وہاں صحیح ہے جہاں باپ دادا قابل ذکر نہ ہو. جہاں باپ دادا قابل ذکر نہ ہو اور جہاں قرآن باپ دادا کا تذکرہ کرے کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یہ اسماعیل کی اولاد ہے، یہ اسحاق کی اولاد ہے، یہ یعقوب کی اولاد، یہ نوح کی اولاد. کیوں؟ صرف اس لیے کہ رشتہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا جان لے کہ اس گھرانے کی تربیت کیا ہوگی، اس گھرانے کے اثرات کیا ہوں گے. ہمیشہ یہ نسبتیں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ انسان کو اندازہ ہو کہ کس کرامت کے ساتھ، کس شرافت کے ساتھ، کس بزرگی کے ساتھ یہ اعلان ہو رہا ہے حق کا. اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فقط یہی نہیں کہ ابراہیم کی اولاد ہے، اسماعیل کی اولاد ہے. خود ابراہیم بانی مکہ ہے، بنیاد کعبہ ابراہیم نے رکھی ہے، بنائے زمزم اسماعیل نے ڈالی ہے، صفا و مروہ کی سعی ہاجرہ کی کاوش ہے. اور مقام ابراہیم ہے. آپ نے دیکھا یہ باپ بیٹوں کے نشان قدم کعبے کی زینت بنی. اور پھر سارے مسلمانوں کو، ذی استطاعت مسلمانوں کو حج کی دعوت دی گئی کہ جا کے دیکھو مصلی ابراہیم کو دیکھو، اسماعیل کا نشان دیکھو، ہاجرہ کی کاوشوں کو دیکھو، اور دیکھو کہ حقیقت کعبہ کیا ہے، حقیقت زمزم کیا ہے، حقیقت صفا کیا ہے، حقیقت مروہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو اس منزل پر پہنچ رہی ہے کہ جہاں ذرا سا آپ آزاد ہو کر، انڈیپینڈنٹ ہو کر اب سوچیں. وقت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں
تو آپ سمجھ جائیں. اور اگر کوئی یہ کہے میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں تو آپ کچھ سمجھ سکیں گے؟ جان لیں گے، آپ جان لیں گے کہ اگر فرزند ابراہیم یہ کہے کہ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں تو اس کے معنی یہ کہ حقیقت ابراہیمی ہی مکہ ہے، حقیقت محمدی ہی خانہ کعبہ ہے، حقیقت رسالت ہی خانہ حق ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ناز کیا گیا اور بجا ناز تھا جو حال عرب میں کسی کی مجال نہ تھی کہ شام کے دربار میں اعتراض کرتا. بھرے ہوئے دربار میں عابد بیمار نے اتنا پوچھا، کیوں یزید مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں؟ اللہ حاضہ العواد ممبر نہیں کہا. تیرے گھر میں لکڑیوں کا ڈھیر ہے، میرے گھر میں ممبر ہے، کیا میں ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں؟ اس نے کہا اس وقت کوئی محل نہیں. اہل دربار نے کہا ہم دمشق کے رہنے والے، بڑی دور رہے مدینے سے، اس گھر کی آواز ہم نے نہیں سنی، اور پھر سنتے ہیں کہ یہ علی کا پوتا ہے، دادا کی زبان جانتا ہے، یزید قیدی ہے، یہ بیمار سلاسل میں گرفتار ہے، یہ کیا مخالفت کرے گا منبر پہ جا کے؟ اجازت دے دے. یزید نے پھر کچھ سوچنا شروع کیا. اہل دربار نے جبر کیا، شدت کہ نہیں یزید اجازت دے دے. اس نے کہا اچھا جاؤ ہمارے شایان شاہ کلام زنجیروں کو تھامے. عابد بیمار آہستہ آہستہ منبر کے قریب آئے. یہ پہلا خطیب ہے آل محمد میں کہ جو زنجیریں پہن کے منبر پہ جا رہا ہے. اگر تاریخ اسلام میں کوئی اور بھی آپ کی نگاہ میں ہے تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ کسی نے خطبہ دیا ہو. خطبہ کیا ہے؟ پالیسی کا اعلان ہے. پالیسی کون ڈکلیئر کرتا ہے؟ فاتح یا مفتو؟ فاتح یا مفتو؟ پالیسی کون ڈکلیئر کرتا ہے؟ خطبہ کون دیتا ہے؟ فاتح دیتا. عجیب فاتح ہے کہ گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے عابد بیمار سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عرش منبر پر آئے اور اس عالم میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف سزاوار ہے عالمین کے رب کے لیے. کوئی اور گھرانہ ہوتا مرتد ہو جاتا. اتنی مصیبتیں پڑنے کے بعد کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. گھر ختم ہو جائے کربلا میں، عزیز قتل ہو جائیں فرات کے کنارے، ماں پھوپھی بہنیں اسیر ہوں در بدر، اور خود زنجیروں کو پہنے ہوئے کہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف سزاوار ہے عالمین کے رب کے لیے. والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین، اور درود و سلام میرے جد پر. ہے کسی کی مجال؟ کسی امام فقہ، کسی امام کلام، کسی امام تفسیر نے یہ کہا ہے والصلاۃ والسلام علی جدی؟ کسی نے کہا ہے درود و سلام میرے جد پر، میرے جد پر جو سید مرسلین. اسی جملے پر دربار میں رونے کا غل. جد کہتا ہے
جس کا نام کلمے میں ہے اس کو جد کہتا ہے. شام کے دربار میں کسی کی مجال نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں وہ تمہارے جد نہیں تھے. ہے کسی کی مجال؟ یہ افتخار. امامت کا افتخار ہے رسالت. عابد بیمار نے فخر کیا ہے کہ درود و سلام میرے جد پر سید المرسلین. والصلاة والسلام علی جدی سید المرسلین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ. جو مجھے پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے میں پہچانواؤں گا. انا ابن مکہ و منی، میں مکہ و منی کا بیٹا ہوں. یہ ادب خاندان رسالت ہے، یہ علم امامت ہے. یہاں حقیقتیں کھنچ گئی. ابراہیم کون ہے؟